السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وقال الله تبارك وتعالى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبول صدق الله۔ اللہ جل شانہ نے انسانوں کو، ہر مخلوق کو اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں انسان تو اپنی خلقت کے اوپر غور کر لے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ایک زمانہ تیرے اوپر ایسا گزرا ہے تیرا دنیا کے اندر کوئی وجود نہیں تھا۔ ساری مخلوق کے لیے یہی معاملہ ہے، مگر اللہ نے انسانوں کو مخاطب کیا، یہ اشرف المخلوقات میں سے۔ آج جس کی عمر 50 سال ہے، 21 سال پہلے وہ کہاں تھا؟ وہ 51 سال پہلے کہاں تھا؟ جس کی عمر 40 سال ہے، 41 سال پہلے وہ کہاں تھا؟ لم یکن شیئا مذکورا، کوئی اس کا دنیا کے اندر وجود نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو اپنے فضل سے، اپنے قدرت سے پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ نبتلی، اس کو ہم نے پیدا کیا اور اس کے سامنے دو راستے کھول دیے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ایک راستہ وہ ہے جس پر چل کر یہ دنیا کے اندر بھی کامیابی حاصل کرے گا، اور جس پر چل کر یہ قبر کے اندر بھی کامیابی حاصل کرے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہاں پر اس کو کامیابی ملے گی۔ اور دوسرا راستہ کون سا ہے؟ وہ اما کفورا، وہ راستہ وہ ہے جس پر چل کے یہ دنیا بھی برباد کرے گا اور اپنی آخرت کو بھی برباد کرے گا اور ہمیشہ کے جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ دو راستے اللہ نے بنائے انسان کو پیدا کرنے کا۔ اللہ نے کہا ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ اپنے اس کا امتحان لیں گے۔ نبتلیہ وجعلناہ سمیعا بصیرا، نبتلیہ، اس کا ہم امتحان لیں گے۔ اسی کو اللہ نے دوسری جگہ یوں کہا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ انسان ہم برے اعمال کرنے والا عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ،
عجیب آیت ہے، قرآن کی تو ساری آیتیں عجیب ہیں، یہ عجیب میں سے بھی عجیب ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو مرد یا عورتیں نیک اعمال کریں، اللہ کو راضی کریں، ہم ان کی دنیا بھی یقیناً بڑھیا بنائیں گے، کامیابی والی بنائیں گے، اور قبر کی زندگی بھی راحت والی بنائیں گے، اور ہمیشہ کی زندگی میں ان کو راحت عطا فرمائیں گے۔ اور جو اللہ کے حکم کو توڑیں گے، اپنے خواہشات پہ چلیں گے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی، جو اللہ کے حکم کو توڑ کر زندگی گزاریں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ ونحشره یوم دنیا کی زندگی بھی ہم ان کی تنگ کر دیں گے، ہر جگہ پریشانی پریشانی ہو گئی، جتنے بڑے عہدے پہ چلا جائے، فلاں عہدہ مل جائے گا میں کامیاب ہو جاؤں گا، فلاں عہدہ مل جائے گا میں کامیاب ہو جاؤں گا، اللہ کے حکم کو توڑا ہے تو جتنے بڑے عہدے پہ جائے گا خدا کی قسم یہ ناکام ہی ناکام ہوتا چلا جائے گا۔ تو کامیابی ناکامی کا دار و مدار کس پر ہے؟ اللہ کو راضی کرنے پر۔ کامیابی ناکامی کا مدار کس پر ہے؟ کہ جو اللہ نے جو احکامات بتائے ہیں اس پہ چلنے پر یہ کامیاب ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں۔ آج مسئلہ یہاں پہ اٹکا ہوا ہے، ہم نے اپنے دماغ سے اور اپنے گھر والوں سے یہ سنا کہ کامیاب ہوگا بیٹا جبکہ بڑی ڈگری حاصل کر لے، مال مل جائے اور بڑا بنگلہ مل جائے، اس کے اندر یہ کامیاب ہوگا۔ خدا کی قسم اس کے اندر کوئی کامیابی نہیں۔ من اعتمد علی مالہ فقد قل، ومن اعتمد علی سلطانہ فقد ضل، ومن اعتمد علی علمہ فقد ضل، ومن اعتمد علی عقلہ فقد اختل، ومن اعتمد علی اللہ لا قل ولا ضل ولا ضل ولا اختل۔ اے دنیا والو، تم نے اگر اللہ کے حکم کو توڑ کر، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر مال کو جمع کیا، اللہ اس مال کے اندر بے برکتی کو ڈالیں گے۔ مال بہت ہوگا مگر اس کے اندر سکون نہیں ملے گا، یہ مال کا چوکیدار تو بن جائے گا مگر مال کو استعمال نہیں کر سکے گا، چوکیداری کرے گا، اربوں خربوں روپے کی یہ چوکیدار کے اندر اپنے آپ کو پریشان کرتا رہے گا، دن میں بھی پریشان رات کو بھی پریشان، یہ چوکیداری کرے گا مگر اس مال سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ ومن اعتمد علی سلطانہ، جو اپنے عہدوں پر اعتماد کرتے کہ مجھے فلاں عہدہ مل جائے، فلاں ڈگری مل جائے میں کامیاب ہو جاؤں گا، کہا کہ جو ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں اللہ ان کو بھی کامیاب نہیں کرتے۔ کامیاب کس کو کرتے ہیں؟ جو اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں۔ ومن اعتمد علی علمہ فقد ضل، ومن اعتمد علی عقلہ فقد اختل، جو اپنے علم کے اوپر اپنے عقل کے اوپر اعتماد کر بیٹھتے ہیں اللہ ان کی عقل کے اندر ان کے علم کے اندر ان کو برباد کر دیتے ہیں۔ ومن اعتمد علی اللہ، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر اعتماد کیا، کس پر کیا؟ اللہ پر اعتماد کیا ہر معاملے کے اندر، تو اللہ ان کے مال کے اندر بھی برکت عطا فرماتے ہیں اور اللہ ان کے عہدوں کے اندر بھی ان کو کامیاب کریں گے، اللہ ان کو ہر چیز کے اندر کامیاب کرتے چلے جائیں گے۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ جو اللہ کو راضی کر کے نیک اعمال پہ قدم اٹھاتے رہیں گے اللہ دنیا کے اندر بھی کامیاب کریں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب کریں گے۔ ومن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جو کامیاب کون ہوں گے؟ جن کے اعمال قیامت کے دن نیک بھاری ہوں گے۔ ومن خفت اور جن کے اعمال نامے برے زیادہ ہوں گے وہ برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ تو کامیابی ناکامی کیا ہے؟ آج اس میں ہمیں دھوکہ لگ گیا، ہر آدمی نے کامیابی ناکامی کا معیار اپنا اپنا بنا لیا، مگر اللہ جس نے پیدا کیا ہے وہ اللہ جس نے ہمیں کامیاب کرنا چاہتا ہے اور اس کا قانون کیا ہے کہ میں کن چیز پر کامیاب کروں گا۔
کامیابی کا راستہ اللہ نے یہ بنایا اور یہ بتایا کہ دیکھو تم میرے نبی کے احکامات پہ چلو، میری باتوں کو مانو، تمہاری دنیا میں بھی اچھی بناؤں گا۔ اور موت کے وقت میں کیا ہوگا؟ جب یہ کامیاب آدمی، اللہ کو راضی کرنے والا آدمی، موت کا وقت آئے گا، آسمان سے 500 فرشتے کو نازل ہو، کتنے؟ ساری دنیا کی حکومتیں مل جائے، خدا کی قسم ایک فرشتہ آسمان سے زمین پہ نہیں اتروا سکتا۔ ساری بڑی بڑی حکومتیں، سارے سرمایہ دار جمع ہو جائے کہ اتنے لاکھ روپے، اتنے ارب خرب روپے ہم جمع کریں گے، ایک فرشتہ آسمان سے آ جائے، نہیں آئے گا؟ آئے گا؟ مگر یہ آدمی جو اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے اور نبی کے طریقوں کو پورا کر رہا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، تتنزل علیہم الملائکہ، اس کے اوپر دن و رات فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، دن و رات فرشتے اس کے اوپر نازل ہوتے ہیں، اور موت کے وقت میں 500 فرشتے نازل ہوتے ہیں اس کی روح کے استقبال کے لیے۔ اس کی روح کو استقبال کرتے ہوئے لے کے جائیں گے علیین میں، یا لے جائیں گے جنت کے اندر، وہاں پہ اس کو استقبال کر کے وہاں پہ لے جائیں۔ جب میدان محشر قائم ہوگا، سارے انسانوں کو اللہ جمع کریں گے، دوبارہ جمع کریں گے، یہ بھی وہاں پر کھڑا ہوگا، مگر فرشتوں کے استقبال کے ساتھ ہو، کوئی غمی نہیں ہوگی۔ لا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا ولا تحزنوا، نہ کسی چیز کا غم نہ فکر، کسی چیز کا کوئی غم فکر نہیں ہے، مزے کے ساتھ ہے۔ اس کا استقبال ایسا شاندار ہوگا، خدا کی قسم جب سے دنیا بنی قیامت تک ایسا کسی کا استقبال نہیں ہوا جیسے کہ یہ جنتی آدمی کا فرشتے قیامت کے دن استقبال کریں گے۔ ہم نے کیا دنیا کو سمجھا ہوا ہے؟ دنیا کو بس کسی کے 2-4 آدمی کے آگے پیچھے چلنے سے ہم اترا جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بڑی عزت ہو گئی۔ خدا کی قسم اس میں کیا عزت؟ عزت تو وہاں پہ ملے گی جس کا تصور بھی دنیا میں نہیں ہوتا۔ اس کا استقبال ہوگا اور استقبال کرتے ہوئے اس کو جنت میں لے جایا جائے گا۔ کہاں لے جائیں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، جنت کے دروازوں کو دیکھ کر یہ جنتی آدمی کیا کرے گا؟ جنت کے دروازوں کو دیکھتا رہے گا۔ کتنے سال تک؟ 40 سال تک دیکھے گا یا 70 سال تک دیکھتے ہی رہے گا۔ لوگ کہیں گے یہ کیا ہو گیا بھائی، اندر تو چلیے، وغیرہ دروازے کو تو دیکھنے دو۔ اور دنیا کی زندگی بمشکل 70 سال کی ہوتی ہے۔ شروع میں بچپن کے کچھ ایام ناواقفیتی میں گزر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ دکھا رہے، نبی کے ذریعے سے اللہ نے ہم سب کو سمجھایا، دیکھو دنیا کے اندر مت لگ جانا، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا کی زندگی کھیل کود کے لیے نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے دنیا والو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دنیا کی زندگی فالتو بنا دی ہم نے؟ وانکم الینا لا ترجعون، ہم تک لوٹ کے نہیں آؤ گے، کبھی لوٹ کے آؤ گے، سب کچھ بتانا پڑے گا، کیا کچھ کیا، کیا کچھ کرنا۔ تو ایک بات تو میں نے عرض کی، جو اللہ کے حکم کو پورا کرے، نبی کے طریقے، کوئی مشکل کام نہیں۔ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ یہ فطری طریقہ ہے۔ انسان کو جس حالت میں پیدا کیا گیا، جس فطرت میں پیدا کیا، وہی احکامات دینے والے نے وہی احکام دیے۔ مثال کے طور سے آدمی کھاتا کہاں سے؟ منہ سے کھاتا ہے۔ کیا شریعت یہ کہتی ہے منہ کے بجائے کسی اور جگہ سے کھاؤ؟ وہی کھانا ہے۔ بس اس میں دیکھنا ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، نبی کا کیا طریقہ ہے۔ بس آدمی لباس پہنتا ہے، کس طرح پہنے، کیا پہنے، اس کو اللہ کا حکم، نبی کے طریقوں کو دیکھ لیں۔ نوکری پہ جاتا ہے، ملازمت کرتا ہے،
دکان پہ جاتا ہے اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے کو دیکھ لے، اسی کے اندر اللہ راضی ہو جائے، کوئی مشکل نہیں۔ سب سے زیادہ آسان دین پر چلنا ہے، یاد رکھیں، الدین یسر، الدین، نبی جی نے کیا فرمایا؟ الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، یرید، اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کے طبیعت کے مطابق کو دین کو بنایا ہے۔ اگر انسان اپنی طبیعت خراب کر لے، اس کا اپنا خود، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی در آسانیاں چاہتے ہیں، اللہ تمہارے لیے مشکلات کو نہیں چاہتے۔ تو سب سے زیادہ آسان چیز کیا ہے؟ دین پہ چلنا۔ غیروں نے ہمارے دماغوں میں یہ ڈالا کہ دین پہ چلنا بہت مشکل ہے، دین پہ چلنا بہت آسان ہے۔ سب سے زیادہ آسان کام، اس کو لکھ لی، سب سے زیادہ آسان کام کیا ہے؟ دین پہ چلنا، کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہم کس طریقے سے آسانی کے ساتھ ان طریقوں کو اختیار کر لے، اسی کا نام دین اللہ نے رکھا۔ وجاہدوا باللہ حق جہادی واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہارے دین کے اندر کوئی مشقت تو نہیں بنایا، آسانی آسان، کھڑے ہو کے نماز پڑھو، نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، نہیں پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے تو بھائی مؤخر کر دو، کوئی بات نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ تو ایسا آدمی جو اللہ کے حکم کو اور نبی کے طریقوں پر پورا کر کے گیا ہے، تو موت کے وقت میں کیا ہوگا؟ اس کا استقبال، میدان محشر میں کیا ہو رہا ہے؟ استقبال، شاندار استقبال، جنت کے دروازے پہ پہنچا ہے اور مزے کے ساتھ جنت کے دروازوں کو دیکھ رہے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اندر چلو، باہر کے فرشتے کہہ رہے ہیں اندر جاؤ، اندر کے فرشتے کہہ رہے ہیں اندر تو آؤ۔ اندر گیا ہے تو اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی، حیران، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے جس کو نبی نے کہا تھا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ انسان کو اللہ جنت کی شکل میں وہ نعمتیں دیں گے کہ دنیا کے اندر وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ آدمی کی سوچ جہاں تک جاتی ہے اس کے آگے جنت کی نعمتیں، حیران، یہ کیا چیز ہے؟ جا کے بیٹھ گیا، اوپر دیکھا، مختلف قسم کے پرندے اس کو نظر آئے، کیا چیز؟ 12 ہاتھ کے پرندے، خوبصورت، ایسے خوبصورت، یہ حیران ہوگا کہ خوبصورتی کیسی۔ سامنے دیکھے گا مختلف قسم کے درخت، نیچے دیکھے گا فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى، 4 قسم کی نہریں ہر جنتی کے جنت کے نیچے سے بہ رہی ہو۔ یہ ممبر ہے نا، اس کے پاس سے گزر رہی۔ دنیا کی نہریں زمین کو کھود کے بنائی جاتی ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جنت کی نہریں زمین کے اوپر سے چلے گی۔ کیسے نظام ہو؟ اور وہ سوچے گا کہ وہ جو ہے نا شہد کی نہر جو یہاں سے آ رہی ہے، میں ٹیک لگایا ہوا ہوں، میں نہیں جھکوں گا، میرے منہ کے اندر آ جائے، منہ کے اندر سے گزرے گی، نہ ادھر گیلا نہ ادھر گیلا۔ وسارعوا الی مغفرۃ، اس آیت کو تو یاد کر لیجیے، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اے دنیا کے لوگوں جنت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ کہاں لگاؤ؟ ہم کہاں لگا رہے ہیں؟ دکان کی طرف، کارخانے کی طرف، مال کی طرف، اور قرآن ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ وسارعوا الی مغفرۃ، جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ اگر اللہ راضی تو دنیا کی ساری نعمتیں مل جائیں گی، اللہ راضی تو جنت کی ساری نعمتیں مل جائیں گی۔ اگر اللہ ناراض، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد اور ہمیشہ کی زندگی برباد ہی برباد۔
کہاں دوڑ لگائیں گے بھائی؟ کون کون لگائے گا بھائی؟ اکیلے لگائیں گے ساری دنیا کو لے کر لگوائیں گے؟ یہ دنیا میں جتنے مسلمان ان کو بھی دوڑ لگوائیں اور جو مسلمان نہیں ہیں ان کو بھی دوڑ لگوا دیں. کہاں؟ جنت میں. اور اللہ کی جنت چھوٹی نہیں ہے. آپ نہ گھبرائیں. اگر سارے چلے جائیں گے تو مجھے کیا ملے گا؟ یا ملے گا تو تھوڑا ملے گا؟ نہیں. اللہ کا عجیب نظام ہے. جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے دنیا میں، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے اس کے لیے ایک جنت بنا دی، ایک جہنم بنا دی. جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ اگر وہ جنت میں جاتا ہے تو جنت میں چلا گیا، اور اگر وہ جنت میں نہیں گیا تو جہنم میں گیا. اس کے بدلے کی جو جہنم میں گیا اس کی جنت خالی ہے نا، اس کی جنت کسی اور جنتی کو بھی دے دی جائے گی، اس کی 2 جنت ہوگی. یہ نہیں ہے کہ اگر لوگ زیادہ جنت میں چلے جائیں تو ہماری جنت چھوٹی. چھوٹی کسی کی جنت ہوگی؟ ہاں اندر جا کے بیٹھ گیا مزے کے ساتھ. کیا نعمتیں ہیں جنت کی جو قرآن حدیث نے بیان کی. کبھی ہم سنے بڑوں سے، ہمارے پاس تو وقت ہی بہت کم ہوتا ہے. بڑے کہتے ہیں عصر سے لے کے اشراق تک کا ہمارا شب جمعہ ہے، ہم کہتے ہیں نہیں مغرب سے لے کے عشاء کی نماز تک، عصر سے اشراق تک ہے ہمارا. کون کون نیت کرتے ہیں کہ آئندہ عصر سے اشراق تک کی نیت کریں گے؟ تو وسارعوا الی مغفرۃ، جنت کی طرف دوڑ لگاؤ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ صحابہ نے ایسی دوڑ لگائی کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ دوڑ لگائے ان کی دوڑ تک نہیں پہنچ سکتے. عربی زبان بڑی عجیب ہے. مشا یمشی یہ آتا ہے چلنے کے لیے. کیا آتا ہے؟ چلنا. اور سارے کہتے ہیں دوڑنا. نہ آدمی ادھر دیکھے نہ ادھر دیکھے، دوڑ لگا دے زوردار. تو اللہ میاں یہ نہیں کہہ رہے جنت کی طرف چلو، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ میاں؟ دوڑ لگاؤ. ادھر ادھر مت دیکھو. اگر ادھر ادھر دیکھو گے تو جنت کا راستہ بہت پیچھے ہی رہ جائے گا، تو بڑی جنت نہیں ملے گی. صحابہ نے ایسی دوڑ لگائی ہے. جب نبی سے بات انہوں نے سن لی، بس اب نہ ادھر دیکھنا نہ ادھر دیکھنا، بس جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا. دوڑ لگا دی. حضرت انس کے 125 بچے تھے. کتنے؟ ہم میں سے کوئی ہے جس کے 125 بچے ہو؟ کبھی نبی نے کوئی بات کہی، انہوں نے کہا کہ میرا ایک بچے کی طبیعت بہت خراب ہے. ہمارے جو 6 بچے ہوتے ہیں، کتنے بچے؟ 2 کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں نہیں نکل سکتے، بچے کی طبیعت خراب ہے، بچے کی شادی ہو رہی ہے. کہ حضرت انس کے بچوں کی شادیاں، ان کی طبیعتیں سب صحیح رہتی تھی. یہ تو میں نے ایک صحابی کا بتایا. بھائیوں دوڑ لگا دیں. وسارعوا الی مغفرۃ، جنت کی طرف دوڑ لگائیں جس کا عرض زمین آسمان سے بھی تھا، جو کتنی لمبی ہوگی جو آدمی کی عقل میں نہیں آ سکتی، اس لیے اللہ نے اس کو بیان ہی نہیں کیا. تو جنت کے اندر یہ کیا ہے مزے کے، ایسے مزے آئیں گے. سب سے بڑی نعمت جنت میں کیا ہوگی کہ اللہ اپنی رضا کا اعلان کریں گے. آج کے بعد سے لا اسخط علیکم بعد ابدا، آج کے بعد سے میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں، میں کبھی تم سے نہ، ہمیشہ جنت میں رہنا ہے. ایک آدمی کوئی امریکہ جا رہا ہے، اس نے کہا میرا بنگلہ خالی ہے، میں 6 مہینے میں آ جاؤں گا، جب تک تم میرے بنگلے میں رہو. تو اس کو ڈر رہتا ہے 6 مہینے کے بعد خالی کرنا پڑے گا، مگر جنت کو کبھی خالی نہیں کرنا پڑے گا. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہنا ہے، کبھی وہاں سے کبھی نکلنا نہیں. وہاں پر ایسی جوانی جو کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، بلکہ روزانہ جوانی میں اضافہ ہوگا. اور خوبصورتی ایسی کہ جو خوبصورتی میں روزانہ اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی. دنیا کے اندر تو 10 سال کے بعد خوبصورت جوان آدمی کے اندر بھی کمزوری آنے لگتی، وہاں پہ کوئی کمزوری نہیں. طاقت
روزانہ بڑھتی جا رہی ہے، جوانی روزانہ بڑھتی جا رہی ہے، ہر چیز کے اندر روزانہ ترقی ہوتی ہے. تو کیا خیال ہے جنت کی طرف دوڑ لگائیں گے؟ کون کون؟ بھول نہ جائیے باہر جا کے. مسجد کے اندر تو سمجھ میں آتا ہے، مسجد کے باہر میں بھی بھول جاتا ہوں. آپ بھی پھر کیا ہوگا؟ جنت کے اندر اللہ نے ہر قسم کی نعمت، جس کو قرآن نے ایک جملے میں کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جس چیز کا تمہارے دل کے اندر خواہش آئے گی اللہ اس کو بھی پورا کر دیں گے. کرنے کی ضرورت ہے. ایک پرندہ اڑ کے گیا بڑا خوبصورت، جنتی آدمی کے آنکھوں کے سامنے آیا، بڑا کیسا خوبصورت، اس کا گوشت کتنا اچھا ہوگا، اس کے کباب کتنے اچھے ہوں گے. یہ بھی سوچ رہا ہے. وہ پرندے کے 70,000 قسم کے کھانے پک کے سامنے آ جائیں گے. اسی پرندے پکانا نہیں پڑے گا. آپ نے مہمان کے لیے کھانا لے کر آئے، کباب پکاتے ہوئے کباب جل گیا. وہاں پہ کوئی چیز جلے گی نہیں، انسان نہیں پکائیں گے تو یہ جلے گی. وہاں پہ اللہ کی قدرت سے ساری چیزیں بنیں گی. کیا کیا نعمتیں اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی، اور ساری ایک باتیں احادیث کے اندر موجود ہیں. اور کیا ہوگا وہاں پر؟ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھے انگور بہت اچھے لگتے، کیا جنت میں انگور ہوں گے؟ نبی نے فرمایا ہاں، دنیا جنت کے اندر انگور ہوں گے. کتنا بڑا؟ کہنا کہ مٹکے کے برابر. ایک خوشہ کتنا بڑا؟ اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا کہ تو بھی کھا، تیرا خاندان بھی کھا لے، جب بھی وہ ختم نہیں ہو. اور جنت کے اندر ہمارے حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے، اگر آپ غور کریں قرآن بالکل سچ بات فرماتے تھے کہ جنت کی نعمتوں میں سے اللہ نے سب سے زیادہ جنت کی نعمتوں میں سے جنت کی عورتوں کا بیان کیا ہے. قرآن کس کو بیان کیا؟ کس کو؟ ابھی سے ہنسنا شروع ہو گئے، بعد میں ہنسنا. دنیا کی عورتوں کو اللہ نے کس سے بنایا؟ مٹی سے. کس سے بنایا؟ کس سے؟ اور کتنی خوبصورتی ڈال دی. جنت کی نعمت، جنت کی عورتوں کو اللہ نے 4 چیزوں سے بنایا. کتنے؟ 4. کتنے سے؟ 4 چیزوں سے بنایا. یہ دنیا کے اندر ہمیں اس کے نام تو بتائے گئے ہیں، مگر حقیقت وہ دنیا والی نہیں ہوگی، وہ جنت کی چیزیں الگ ہی ہوں. وہ کیا ہے؟ سفید کافور، عنبر، مشک، زعفران. یہ دنیا والی یہ چیزیں نہیں ہوں گی. اور حدیث پاک میں فرمایا گیا اس کے بال کیسے ہوں گے، کس چیز کے بال ہوں گے، اس کے کان کیسے ہوں گے، اس کی آنکھیں کیسی ہوگی، اس کی ناک کیسی ہوگی، اس کی آنکھیں ساری چیزیں احادیث کے اندر موجود. ہم نے تو کبھی اس کو سنا ہی نہیں. ہم نے تو اس کو سنا بیٹے اگر تو ڈاکٹر بنے گا تو اتنا کمائے گا، بیٹے اگر تو انجینئر بن گیا تو اتنا کمائے گا اور تیری بلڈنگ بن جائے گی. اپنے اولادوں کو کبھی ہم نے جنت کی طرف راغب نہ کیا. کتنی چیزوں سے بنایا اللہ نے؟ 4. اور ان کو اللہ نے پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے کیا کیا؟ ان کو جیسا ہے ویسے ہی بنایا، اور اپنے خوبصورتی کا عکس ان کے اوپر ڈال دیا. اللہ کیسے خوبصورت، اللہ نے اپنے پرتوں اس کے اوپر ڈالا، وہ کیسی خوبصورت. ایک حدیث پاک میں آتا ہے وہ 70 جوڑے پہنے گی. کتنے؟ 70 جوڑے. ہر منٹ میں 70 رنگ بدلیں گے. کتنے؟ ایک جوڑا 70 رنگ. 70 جوڑے ایک منٹ میں 70 رنگ بدلیں گے تو کتنے ہو گئے؟ اور وہ 70 جوڑوں کے اندر رنگ بدل رہا ہے، اور 70 جوڑوں کے اندر اس کا سینہ نظر آ رہا ہے، سینے کے اندر اس کا دل نظر آ رہا ہے، اور دل کے اندر آپ کی محبت اچھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے.
اس جنت کی طرف ہمارے بڑے کہتے ہیں دوڑ لگاؤ، قرآن کہتا ہے دوڑ لگاؤ. ہاں چاہیے ایسی جنت کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ کا حکم، نبی کے طریقوں کو پورا کر لیں، انشاءاللہ ایسی جنت سب کو مل جائے گی. ایک موقع پر میرے نبی نے فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ جنت میں جا کے سب سے پہلا کام کیا کرو گے؟ نبی صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں. پھر نبی نے فرمایا کیا کرو گے؟ اللہ و رسول عالم. کیا کرو گے؟ اللہ و رسول عالم. جو اہم بات ہوتی تھی نبی جی ان کو 3 دفعے سوال کرتے تھے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. پھر نبی جی نے فرمایا سب سے پہلا کام جنت میں جا کر تو اپنے حور کے ساتھ اپنے سینے سے لگاؤ. کتنے دن کا معانقہ ہوگا؟ 70 سال کا پہلا معانقہ ہوگا. کتنے؟ اور دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ ہاں پتہ ہی نہیں. 70 سال کا پہلا معانقہ ہو. بیائی بنان انتو آتی ہی، کن پوروں کے ساتھ، کن سینوں کے ساتھ وہ تم کو اپنے سینے سے لگائے گی. وہ پور اگر دنیا میں دکھا دیا جائے 12 بج رہے دن کے، سورج کی روشنی بھی نظر نہیں آئے گی کہاں گئی. 12 بجے اگر کوئی موم بتی جلائے گا تو موم بتی کی روشنی نظر آئے گی؟ تو سورج کی روشنی غائب. اور نبی جی نے ایک موقع میں فرمایا کہ اگر جنت کی عورتوں کے 2-3 بال بیت اللہ کے دنیا کے درمیان میں، دنیا کا درمیان بیت اللہ ہے، دنیا کے اندر اتار دیا جائے ساری دنیا جگمگا جائے گی. کتنے میں سے؟ 2-3 بال. اور ساری دنیا کے اندر خوشبو، مدنی مسجد کے اندر خوشبو. یہ کہاں سے خوشبو؟ اس سے پہلے تو کبھی ایسی خوشبو ہم نے سونگھی، وہ بال کی خوشبو آ رہی. مگر اللہ ایسا کریں گے نہیں، ورنہ تو سبھی اللہ کو مان جائے. دنیا کی زندگی امتحان کا نہ رہے. حضرت عبداللہ ابن عباس اس کو بیان کر کے فرماتے تھے کہ دیکھو بالوں کے اندر کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی، بال کے اندر کوئی خوشبو نہیں ہوتی، ہوتی تو چہرے کے اندر ہے. جب اس کے بال اتنے خوبصورت ہوں گے تو اس کا چہرہ کیسا خوبصورت ہوگا. بہرحال ہمیشہ کی زندگی میں مزے کے ساتھ رہے گا، کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے. کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے. جو دعوت دیتا رہے گا اور دعوت کے اوپر اپنی زندگی کو گزارے گا اور موت تک دعوت کے کام پہ چلتا رہے گا، حدیث پاک میں آتا ہے اس کو 22 لاکھ حوروں والی جنت ملے. کتنی؟ اب آپ کہیں گے کہ 22 لاکھ کا کیا کریں گے؟ آپ دعا کریں میرے لیے بھی، آپ بھی جنت میں پہنچے. پھر ہم آپ سے پوچھیں گے 22 لاکھ کا کیا ہوا؟ کہیں گے یہ بھی کم پڑتے ہیں. کام ہی کیا ہے؟ وہاں پہ نماز ہے، سال لگانے کے لیے جانا ہے، چلہ لگانا ہے، امریکہ جانا ہے، فلاں ملک میں جانا ہے. بولو یہ سب کچھ دنیا کے اندر ہے. باقی دوسری چیزیں اللہ نے سب کچھ جنت میں رکھی ہوئی. اسی وجہ سے جنت کے اندر نیند بھی نہیں ہوگی. آدمی کو فرصت ہی نہیں ملے گی نیند. 2 چیزیں جنت میں نہیں ملے گی، ایک نیند نہیں ملے گی اور دوسرا بیت الخلا نہیں ہے وہاں پہ. ہم تو ہر کمرے کے ساتھ بیت الخلا بناتے ہیں نا. بیت الخلا جنت میں نہیں ہے. اور وہاں پر کوئی کمرہ سونے کا بھی نہیں ہے. ایک تو فرصت ہی نہیں ہے، سوئے گا کب؟ جس کو فرصت ہوتی ہے یا جس کو تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ وہاں پہ تھکاوٹ ہے نہ فرصت ہے. اور بیت الخلا کی جگہ پر ایک ڈکار آئے گی خوبصورت، بڑی خوشبودار. اوپر کے نیچے کی جنتی کہیں گے جا کے پوچھ کے آؤ اوپر سے بڑی خوبصورت بڑی خوشبو آئی ہے آج. وہ فرشتہ آ کے دروازہ کھٹکھٹائے گا، کیا ہو گیا؟ تمہارے سیٹ صاحب نے کون سا عمل ایسا کیا تھا کہ آج تو بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے اوپر سے؟ وہ کہے گا کہ ہمارے سیٹ صاحب نے آج ڈکار لی ہے. اور ڈکار کیا ہوگی؟
جو کچھ کھایا سب ہضم کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ویسے ہی دنیا کے اندر ہوتا ہے نا، زیادہ کھا لو تو کھٹی کھٹی ڈکاریں آنا سکتی، وہاں پہ کھٹی اور میٹھی ڈکاریں کوئی نہیں، یہ بھی ڈکار آئے گی مزے کے لیے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، ساری انسانیت کو جنت کی طرف لے کے جانا ہے. کہیں انشاءاللہ اس کے لیے دن بھی ایک کرے، رات کو بھی ایک کرے، جس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے. اللہ نے وہی کام مجھے اور آپ کو دیے. ابھی تو بہت کچھ سفر باقی ہے، ہاں بہت جنت کے حالات میرے نبی نے جو بیان کیا کتنی کتابوں میں، موٹی موٹی کتابوں کے اندر موجود ہے. اب اس کے دوسری طرف تھوڑا سا عکس، اگر اللہ کے حکم کو پورا نہ کیا اور اللہ اور نبی کے طریقوں کو پورا نہ کیا تو میں نے قرآن کی ایک آیت عرض کی تھی، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی. کیا ہوگا؟ دنیا کی زندگی بھی اللہ تنگ کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ ہاں جتنا بھی کما لے پورا نہیں ہوگا، پریشانی پریشانی، آپس میں لڑائیاں جھگڑے. یہ زنکا کی عجیب کا ایک جملہ قرآن نے کہا، ساری دنیا کی پریشانیاں، ساری دنیا کے حالات اس کے اندر لفظ زنکا کے اندر آئے. قرآن تو عجیب ہے، ایک ایک جملے کے اندر آپ اس کی تفسیر کرتے رہے ختم نہیں ہوگی. جو کچھ آپ کے ذہن میں دنیا کی مصیبت کے اعتبار سے آ رہا ہے وہ لفظ زنکا کے اندر موجود ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا. وہ کہے گا لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں بنا دیا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، دنیا میں مجھے سب کچھ نظر آتا تھا، اے اللہ تو نے نابینا کیوں کر دیا؟ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ اس لیے ہوا کہ تم نے ہمارے دنیا کے اندر اللہ ہمارے احکامات کو توڑا اور نبی کی سنتوں کو چھوڑا، اللہ کے احکامات کو توڑا، نبی کی سنتوں کو چھوڑا، اس کی وجہ سے یہ سزا مل گئی. اور کیا ہوگا میں بہت ہی مختصر بتاؤں. وہاں پر بھی استقبال ہوا تھا جنتی آدمی کا، یہاں پر بھی فرشتے آئیں گے. یہ فرشتے استقبال کے لیے نہیں آئیں گے، یہ فرشتے تکلیف پہنچانے کے لیے آئیں گے. ایسا بڑا ہتھوڑا لائیں گے ساری دنیا والے اس کو اٹھا نہ سکیں. اس کی زبان کو کھینچ کر 9 میل لمبی کر دی جائے گی. کتنی؟ یہاں سے لے کے کہاں تک؟ ایئرپورٹ تک. بہرحال 9 میل تک لمبی کر دی جائے گی. اس کے اوپر سے سارے لوگ گزریں گے، لوگ اپنے پاؤں کے نیچے اس کی زبان کو دبائیں گے. کیا ہو گیا؟ دنیا کے اندر یہ زبان اللہ نے جس مقصد کے لیے دی تھی تو نے اس کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا. اس کی بیٹھنے کی جگہ کو 48 میل لمبی کر دی جائے گی. یہاں سے 48 میل کتنا ہے؟ ہاں حساب لگائے بھائی. 48 میل لمبی ہو جائے گی. جہاں پر یہ بیٹھے گا اس کی کھال اتنی موٹی ہو جائے گی. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. قرآن کی آیت ہے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جب جہنم کی آگ اس کی کھال کو جلائے گی، دوبارہ پیدا کرے گی، پھر جلائے گی. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک دن میں 70,000 مرتبہ اس کی کھال صحیح ہوگی اور 70,000 مرتبہ اس کو جلایا جائے گا اور کہا جائے گا لیذوقوا العذاب لیذوقوا العذاب لیذوقوا العذاب. اللہ کے عذاب کو چکھو. دنیا کے اندر تم نے اللہ کے احکامات کو توڑا، میرے نبی کی سنتوں کو چھوڑا، اس کی سزا یہ. ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. قرآن میں آتا ہے کہ آدمی یہ کہے گا اے اللہ اب تو سب کچھ نظر آ گیا، اے اللہ میں تو دیکھ رہا ہوں یہ ساری چیزیں دنیا میں ہمیں بتائی جاتی تھی، ہم نے نہیں سنا نہیں مانا. اے اللہ اب تو سب کچھ نظر آ رہا، اے اللہ دنیا میں ایک دفعہ بھیج دے. نعمل صالحا نعمل صالحا. عجیب جملہ ہے نعمل صالحا. دن میں بھی عبادت، رات کو بھی عبادت، میں نہیں دیکھوں گا کسی اور چیز کو. اے اللہ دنیا میں ایک دفعہ بیٹھ کے تو دیکھ لے. نعمل صالحا. اے اللہ نیک اعمال کرتا رہوں گا. مگر اللہ کی طرف سے
کیا واپس کوئی آئے گا؟ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. عجیب آیت. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. اے مخاطب، اے لوگوں، کیا اللہ نے حق میں سے کوئی چیز چھوڑا ہے جو تمہارے لیے بیان نہ کر دیا ہو؟ اللہ نے سب کچھ تو کر دیا، تمہاری ہدایت کا وقت کب آئے گا؟ ایک بہت بڑے ڈاکو تھے، تابعی تھے. کون تھے؟ تابعی تو بعد میں بنے، جو مسلمان نہ ہو تو نہیں ہوتا. فضیل ابن ایاز کیا نام تھا؟ ڈاکو تھے، ڈاکوؤں کے سردار تھے، ڈاکوؤں کے سردار تھے. ایک دفعہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں، کسی کی ہمت نہیں تھی روکے. حکومت بھی ڈرتی تھی، اتنا بڑا ڈاکو، اتنا بڑا ڈاکو جا رہے ہیں، کسی کی ہمت ہی نہیں. ایک جگہ انہوں نے ایک آواز سنی، کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے حکومت کے کارندے میرے خلاف کوئی منصوبہ بناتے ہیں، آج سنو تو صحیح کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے کان لگائی. ایک بوڑھا آدمی پڑھ رہا تھا قرآن. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. اللہ نے حق میں تو سب کچھ نازل کر دیا، اب تو کس کا انتظار کر رہا ہے؟ بس یہ آیت سنی، نیچے گر گئے، رونا شروع کر دیا. اے اللہ تو نے واقعی سب کچھ نازل کر دیا. اے اللہ میرا وقت آ گیا. اے اللہ تو ہدایت دے دے. رو رو کے زمین کو تر کر دیا. اس کے بعد پہلے کافر تھے، پھر اس کے بعد مومن بنے، پھر پہلے وہ ڈاکو تھے، اس کے بعد ولیوں کے سردار بن گئے. ہم بھی تو قرآن سنتے ہیں، ہم بھی تو قرآن سنتے ہیں، ہمارے دل پہ اثر ہوتا ہے. ہر شب جمعہ میں آتے ہیں مدنی مسجد، بڑوں کی باتیں سنتے ہیں. میری بات کو چھوڑیں، بڑوں کی باتیں سنتے ہیں ہم سب، کیا اثر پڑتا ہے؟ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، نام سنا ہے؟ نام سنا ہے کسی نے؟ ملاقات ہوئی ہے؟ 350 سال پرانے آدمی شاہ اسماعیل، شاہ ولی اللہ کے خاندان کے. ان کو پتا چلا کہ دہلی کے اندر، ہندوستان میں ایک علاقہ ہے جس کا نام دہلی ہے. کوئی دہلی کہتا ہے، کوئی دلی کہتا ہے، بھارت جو بھی کو ہے تو علاقہ ایک ہی. دہلی کے اندر کچھ عورتوں نے غلط جگہ بنائی ہے، جہاں پہ جامع مسجد ہے، اونچائی میں قریب کے اندر. اب کیا کریں؟ ہر آدمی کو ہم کہتے ہیں تبلیغ والے یہ ہے، اس لیے بابا تبلیغ کا کام تو ہر ایک کے ذمے ہے. اس زمانے میں مولانا الیاس صاحب تو نہیں تھے. ہر آدمی کے اندر جذبہ ہے کہ میں جنت کی طرف جاؤں اور لوگوں کو بھی جنت کی طرف لے کے جاؤں. یہ کوئی 4 مہینے چلنے کا مسئلہ نہیں تھا. انہوں نے کہا اب کیا کریں؟ ان کو عورتوں کو سمجھاؤ. دن میں جاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ شاہ صاحب کو کیا ہو گیا، اور عورتوں کے پاس جا رہے ہیں. رات کے وقت جب 2:30-3 بجے کا وقت ہوگا، اندھیرا، چاروں طرف سے اندھیرا، کچھ بھی نظر نہیں آ. شاہ صاحب نے رومال لپیٹا، صرف آنکھ کھلی ہوئی تھی. کھٹ 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 دروازہ، بال اوپر سے عورتوں نے دیکھا. کون؟ اپنے آپ کو فقیر بنایا. عورتوں نے اوپر سے پیسے پھینکے. انہوں نے کہا کہ یہ فقیر تو وہ ہے جب تک اپنی پوری صدا نہ سنائے اس وقت تک پیسے نہیں لے گا. عورتوں نے کہا بھائی آج تو چلو بلائی لو، اوپر کوئی ہے ہی نہیں، بڑے میاں کی باتیں سنیں گے. شاہ صاحب نے سر نیچے کیا، سر نیچے کیا، اوپر پہنچ گئے. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین. یہ سورت پڑھی، اس کا ترجمہ پڑھا، اس کا ترجمہ کیا. جتنی عورتیں تھیں سب کی چیخیں نکل رہی، ساری عورتیں رو رہی ہیں. کہہ رہی کہ حضرت
کیا ہماری توبہ ہو سکتی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو بڑے اچھے انداز میں پیدا کیا، انسان اپنے آپ کو اتنا گرا لیتا ہے ساتوں زمین کے نیچے چلا جاتا ہے۔ چاروں طرف سے رونے کی آواز، شاہ صاحب نے سب کو توبہ کروائی۔ صبح وہ کوٹھے کے دروازوں پہ تالے لگ گئے۔ پھر اس کے بعد شاہ صاحب نے جو جہاد کیا، ان کی وہ عورتیں جو کہ غلط کام سارے لشکر کو کھانا پکا کے کی۔ چند دن پہلے وہ عورتیں فاسق فاجرہ تھی، اس کے بعد ولیاں بن گئی۔ ہم بھی تو دیکھیں نا، ہم کتنے عرصے سے تبلیغ میں لگے ہوئے، کوئی 40 سال 50 سال، کیا ہمارے دل کے اندر کیوں نہیں نرمی آتی؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء۔ اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ قرآن کی آیت ہے۔ تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے۔ تم نے پتھروں کو نہیں دیکھا، لڑک کے نیچے آ جاتا ہے، تم سمجھتے ہو گے ہوا نے گرا دیا، نہیں، اللہ کے خوف سے اوپر سے نیچے گرا ہے۔ اس کے اندر سے پانی نکلتا ہے، تم سمجھتے ہو پانی یہ اللہ کے خوف سے رو رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے من خشیت اللہ۔ بھائیوں، ہم بھی آج توبہ کریں، دل سے توبہ کریں۔ اے اللہ، ہم نے آج تک جو زندگی گزاری، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ، تو نے جس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا تھا، اے اللہ موت تک مجھے استقامت عطا فرما دے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ توبہ کری۔ آج عشاء کے بعد بھی 2 رکعت پڑھ کے میرے لیے اپنے لیے بھی دعا مانگے۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، ہمیں اثر پڑتا ہے، باہر جا کے سب ختم ہو جاتا ہے۔ خود دعائیں مانگے، اے اللہ تو نے تو مجھے جنت کے لیے پیدا کیا، جہنم کے لیے نہیں تو پیدا نہیں کیا۔ اے اللہ تو مجھے جنت کے راستے پہ چلا دے۔ اور کیا ہوگا؟ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اس کا بھی استقبال ہوگا۔ جہنمی پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں فرشتے، اور کیا ہوگا؟ جہنم میں لے جائے جا رہے ہیں۔ آہا، کیا عرض کروں۔ جہنم کے قریب پہنچیں گے تو فرشتہ زور سے چلائے گا۔ کون سا فرشتہ؟ جہنم کا دروغہ، جس کا نام مالک ہے۔ کیا نام ہے؟ زور سے چلائے گا، ہر آدمی کا نام لے کر، الم یاتکم نذیر، الم یاتکم نذیر، تمہارے پاس کسی نے تم کو ڈرایا نہیں تھا، تم کو سمجھایا نہیں تھا کہ جہنم کی آگ بہت بری ہے، تم یہاں پر کاہے کو آ رہے ہو؟ کسی نے بھی نہیں سمجھایا۔ عجیب جملہ ہے قرآن کا۔ الم یاتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء۔ ہمیں ڈرایا تو گیا، ہم نے کہا یہ سب چیزیں تبلیغ والوں کی اپنی بنائی ہوئی ہے، کرو مزے، مرنے کے بعد دیکھا جائے گا۔ فکذبنا، ہم نے ان کو جھٹلایا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کی زندگی تو مزے لینے دو۔ دھکا لگائے گا اور جہنم میں پھینکے گا۔ جہنمی لوگ کہیں گے اندر بتانا، اندر بہت بڑا مسئلہ ہے، لا مرحبا بکم، تمہارے لیے کوئی اچھی چیز اس میں نہیں ہے۔ جہنم کے اندر اتنا اندھیرا، آدمی کو اپنا جسم نظر نہیں آئے، اتنا اندھیرا، کوئی جسم نظر نہیں آ رہا، ہاتھ نظر نہیں آ رہا، دوسرا آدمی کہاں سے نظر کھائے گا؟ زبان اپنے کو کھا رہا ہے، دوسرے کو کھا رہا ہے، عجیب منظر ہو۔ پھر چلائے گا اندر سے، یا مالک لیقضی علینا ربک، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا، سب قرآن ہے، حدیث بھی نہیں ہے، ورنہ آپ کہیں گے کہ یہ ضعیف روایت ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ قال یا مالک لیقضی علینا ربک، اے جہنم کا دروغہ، اللہ سے کہہ کر ہمارا معاملہ ختم تو کروا دو۔ ہم نے دیکھا دنیا میں لوگ جلے تو جل گئے، ختم، یہ تو آگ جلا ہی رہی ہے، اور پھر اس کی بات صحیح بھی کر دیتی ہے، پھر جلاتی ہے، پھر صحیح کرتی ہے۔ یا مالک لیقضی علینا ربک، یا مالک لیقضی علینا ربک، یا مالک لیقضی علینا ربک، مسلسل کہیں گے۔ کتنے دن تک کہیں گے؟
1000 سال تک. کتنے سال؟ بھائیوں میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، خدا کے لیے اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچائے اور ساری انسانیت کو جہنم سے. اتقوا النار اتقوا النار اتقوا النار. نبی نے منبر پہ کھڑے ہو کر یہ جملہ کہا، اتنی دفعے کہا، آہستہ سے کر کے زور تک کہا. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4. آپ کے آنکھیں سرخ، آپ کا چہرہ سرخ. اتقوا النار اتقوا النار اتقوا النار. راوی کہتے ہیں اگر میں اس جگہ پر اگر نبی ہوتے تو فلاں جگہ تک آپ کی آواز پہنچ رہی تھی. ایک ہی جملہ کہا، لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. وانذر عشیرتک الاقربین. اپنے خاندان والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور لتنذر ام القری ومن حولھا. ساری انسانیت کو جہنم سے بچانا یہ میرے اور آپ کے ذمے ہے، کیونکہ اب کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے. تو کیا خیال ہے، بچائیں گے یا نہیں؟ اپنے چیزوں میں لگے رہیں گے؟ بھائیوں میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کریں. پتہ نہیں ہے پھر ہمیں شب جمعہ آئندہ ملے نہ ملے. ہاں کتنے لوگ پچھلے شب جمعہ کو ہوں گے. آج ایک دن کے اندر 2.5 لاکھ آدمی روزانہ مرتے ہیں. کتنے؟ 2.5 لاکھ آدمی. پتہ نہیں آئندہ شب جمعہ. آج ہی ہم توبہ کریں، آج ہی اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت کر لیں. بدلیں گے انشاءاللہ. کون بدلے گا بھائی؟ اس کے لیے درخواست کرتے ہیں کہ اپنی اپنی مسجدوں میں 8 گھنٹے دو اور اپنے مسجد کے آگے پیچھے سارے لوگوں کو یہ باتیں سمجھاؤ کہ دنیا کی زندگی ایک عارضی ہے، حقیقی زندگی کب ہے؟ مرنے کے بعد کی زندگی ہے. وہاں پر جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے. جنت میں جاؤ مزے آئیں گے، اور جہنم چند روزہ زندگی. لوگوں کو سمجھائے. 8 گھنٹے کون دے گی اپنی مسجد کے اندر؟ بھولیں گے تو نہیں. ایک آدمی کو سمجھائے. محلے کے اندر 2000 آدمی رہتے، 2000 آدمیوں کے پاؤں پکڑے، تقریریں نہ کریں، بیانات نہ کریں. بھائی نماز پڑھ لیا کرو، خواہ جیسی بھی نماز پڑھو. یہاں پہ ہاتھ باندھو، یہاں پہ ہاتھ باندھو. نماز تو پڑھو، دین کا کام تو کرو. ہاں صرف تبلیغ والوں کا کام نہیں ہے دین کا کام، ہر مسلمان کا کام ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہر مسلمان کا کام ہر آدمی کو آمادہ کرے، ہر مرد کو آمادہ کرے، ہر عورت کو آمادہ کرے. کریں گے انشاءاللہ. اور ہر مسجد والے کم از کم مہینے میں 1 دفعہ چلے کی جماعت بنائیں گے. مہینے کی تاریخ طے کر کے ہر ایک کی منتیں کر کے جماعتیں بنائیں گے. کہیں انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر جماعتیں بھیجیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بھولیے نہیں. اور کم از کم 2 رکعت پڑھ کے روزانہ دعا تو مانگ لیا کریں. اے اللہ بہت ہو گئی، اے اللہ جہنم میں جانے والے، اے اللہ بہت ہو گئے. صدیوں سے لوگ جہنم کی طرف دوڑے جا رہے ہیں. اے اللہ اب تو سب کا رخ موڑ دے. اے اللہ سب کا رخ موڑ کے اے اللہ جنت کی طرف فرما دے. اے اللہ تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے. 2-4 آنسو نکلے تو آنسو بھی نکال لیں. کسی ایک آدمی کا رونا بھی اللہ کو پسند آ گیا. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. ہمارا معاملہ اس اللہ کے ساتھ ہے جو کہ پرواہ نہیں کرتا. ساری دنیا والے نافرمان ہو جائے توبہ کریں اسی وقت معاف کر دیں گے. ان اللہ لا یغفر. اور اللہ کیا کرتے ہیں؟ سب کو معاف کر دیں گے. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. اللہ کے سامنے سب کو کھڑا کر توبہ کروائے، معافی منگوائے، اللہ سب کو معاف کر دیں گے. ٹھیک ہے بھائی، کریں گے انشاءاللہ. کون کرے گا؟ ہاں اپنی زندگی کو بدلنے کا میں بھی فیصلہ کرتا ہوں، آپ بھی فیصلہ کیجیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب جو 3 چلے کے لیے صبح سے نقد تیار ہے، ذرا کھڑے ہو کے ارشاد فرمائیے. دیکھیں ابھی تک
مجمع پیچھے تک بیٹھا ہوا تھا. اب درخواست یہ کہ صرف 10 منٹ کی. اب پیشاب یہ ان چیزوں کے لیے نہ اٹھیے. بہت زیادہ مہربانی آپ کی. پیچھے والوں کے خاص کر کے ذرا جم کے بیٹھے رہیے 10 منٹ کے لیے. 10 منٹ میں تشکیلیں ہو جائیں گی. صبح سے چلے 4 مہینے کے لیے جو بھی تیار ہے ذرا کھڑے ہو کے اظہار فرما دیجیے. ماشاء اللہ 4 مہینے کے لیے. جزاک اللہ ماشاء اللہ. صبح سے فرمائیے 4 مہینے کے لیے. سارے بھائی انشاءاللہ ارادہ فرمائیں. جی انشاءاللہ ارادہ فرما لیں. ارادہ کرنا ہمارے اختیار میں ہے اور لے جانا اللہ پاک کے اختیار میں. اللہ پر بھروسہ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں سارے بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ جو برابر والا اٹھے نا اس کو بٹھا دو. یہ وقت بیان سے زیادہ اہمیت کا ہے. تشکیل کا وقت بیان سے زیادہ اہمیت کا ہے بھائی. ذرا جم کے بیٹھے رہے. جی سارے بھائی انشاءاللہ ارادہ فرما لیں. بھائی ذرا جلدی سے. چاروں طرف نام لکھنے والے کھڑے نہیں ہیں, کھڑے ہو جائیں گے. ان کو نام لکھوائے میں بھائی. جی کون کون تیار ہے بتائیں بھائی. جی کتنے وقت کے لیے؟ اللہ پاک قبول فرمائے, آسان فرمائے. جی پوری جماعت 4 مہینے کے لیے. اللہ قبول فرما لے, اللہ آسان فرما دے. اللہ پاک قبول فرمائے, آسان فرما دے. جی افراد بھی لکھائیں انشاءاللہ تعالیٰ, جماعتیں بھی لکھائیں. اللہ پاک قبول فرمائے, اللہ آسان فرما دے. جی فرمائے بھائی انشاءاللہ. ہاں اللہ پوری جماعت اللہ پاک قبول فرمائے. جلدی سے اٹھے نا, اٹھیے نہیں. 4 مہینے کا ارادہ جس کو اٹھنے کا دل چاہ رہا ہے 4 مہینے اللہ پاک قبول فرمائے, آسان فرما دے بھائی. ماشاءاللہ. جی کہاں سے؟ ملیر سے. اللہ پاک قبول فرمائے, اللہ آسان فرما دے. جی عبد الخالق. اچھا بھائی نقد فرمائے انشاءاللہ. بھائی نقد فرمائے. چاروں طرف سے نام لکھے جا رہے ہیں. جلدی سے نام لکھواتے رہے بھائی. اللہ ہم سب کو آپ کو قبول فرمائے.